کو دینے والے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا یہ برائی سے روکنے والے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا والحافظون، اور یہ حفاظت کرنے والے کس کی؟ حدود اللہ کی، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خود ہی ٹائٹل دے دیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان مومنوں کو بشارت دے دی جائے، خوشخبری دے دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان آیات کے آئینے کے اندر جب ہم کربلا والوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، کربلا والوں کے بارے میں میں اور آپ کیا بیان کریں؟ سیدنا امام حسن بصری کا قول ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں جو 72 تھے وہ اپنے دور کے سب سے بہتر لوگ تھے۔ جو کربلا میں 72 نفوس ہیں وہ اپنے دور کے سب سے بہتر لوگ ہیں۔ یعنی کتنے عظیم لوگ ہیں کہ خیر التابعین حضرت سیدنا امام الائمہ امام حسن بصری جیسی شخصیت جس کو اپنے دور اور اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگ قرار دیں، اب وہ 72 بہترین ہیں تو ان کا جو قائد مقتدی رہبر اور رہنما ہے، ان امام حسین عالی مقام کی عظمت بزرگی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے کل جو ہے امام پاک علی جدہ وعلیہ السلام کے حوالے سے مدینہ منورہ سے رخصتی کا ذکر کیا۔ ہر سال 25 سال سے سن رہے ہیں۔ کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جو 25 سال سے میں ان کو دیکھتا ہوں، کچھ 22 سال سے، 20 سال سے، اور پھر کچھ نئے لوگ بھی ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ کربلا میں کیا جاذبیت ہے، کیا کشش ہے، کیا چاشنی ہے۔ واقعات وہی ہیں، ذکر وہی ہے، گفتگو وہی ہے، ذکر کرنے والا ذاکر بھی وہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل نہیں بھرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشک کو جتنا ملا جاتا ہے اس کی خوشبو مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مشک کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے امام پاک علی جدہ وعلیہ السلام کربلا شریف کے لیے رخصت ہوئے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے لگا کر خواب میں فرمایا تھا کہ اسی سفر میں تم جام شہادت نوش کرو گے فرات کے کنارے کربلا میں، اور بھوکے پیاسے بال بچوں کے ساتھ جام شہادت نوش کرنا ہے۔ امام پاک نے ابھی جو ہے وہ گھر والوں میں سے چند کے سوا یہ خواب کسی کو نہیں بتایا، اور اس خواب کو امام پاک کی شہادت تک مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ امام پاک نے بظاہر قصد فرمایا مکہ المکرمہ کا۔ آپ 4 شعبان المعظم کو، اور بعض لوگ کہتے ہیں 2 شعبان المعظم کو، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام سن 60 ہجری کے شعبان کی 2 یا 4 تاریخ کو مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے شعبان المعظم کا اکثر وقت مکہ شریف میں گزارا۔ رمضان المبارک، شوال المبارک اور ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 8 دن آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے۔ جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور اکابر اصحاب کے شہزادوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، تو انہوں نے امام پاک کو خطوط لکھنا شروع کیے، اور امام سے انہوں نے عرض کیا کہ امام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم لوگوں نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی اور ہم رکے ہوئے ہیں، کیونکہ یزید پلید ہے، فاسق و فاجر ہے، اور یزید کے متعلق آپ سب جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کی نشستوں میں میں کچھ اشارے کر چکا ہوں، اور مزید جو ہے وہ ابھی وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا۔ بس اتنا سمجھ لیں، جیسے شیطان ایک اصطلاح ہے، جیسے فرعون ایک اصطلاح ہے، جیسے نمرود ایک اصطلاح ہے، ویسے یزید بھی ایک اصطلاح ہے۔ یعنی ساری پلیدی کو اگر ایک ساتھ گندگیوں کو، جرائم کو، دہشت گردی کو جمع کر دیا جائے
تو وہ سمجھ لے کہ اس کو یزید کہتے ہیں۔ ساری گندگی آپ جس کا بھی تصور کر لیں، اب آپ کی اپنے ذوق اور تخیلات اور تصورات پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا حیا نہ ہو، پاس نہ ہو، لحاظ نہ ہو، اور جس کا کہنا یہ ہو کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی کا نزول نہ ہوا، انہوں نے تو معاذ اللہ دنیا کے حصول کے لیے نبوت و رسالت کا ڈھونگ رچایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈائریکٹ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور حرمت پر حملہ کرے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ پھر اس کی گندگی اور غلاظت کا کون کیا ذکر کر سکتا ہے۔ بہرحال تو یزید کی بیعت کا کوفیوں نے بھی انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں۔ امام پاک کو تو شوق کے شہادت کھینچ رہا تھا۔ دیکھیے اچھی طرح یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو درمیان میں لوگ تانے بانے نکالتے ہیں کہ آپ لوگوں کے نزدیک جب اللہ والے صاحب کشف ہیں، آگے کے حالات ان کو پتہ ہیں، تو پھر یہ لوگ جنگ کے میدان میں کیوں جاتے ہیں؟ تو بات اصل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وقتی طور پر نتائج سے توجہ ان کی ہٹا دیتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں آپ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بائک کی چابی آپ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، یا بلکہ اور اس سے آسان آپ اپنا چشمہ اپنے ماتھے پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد چشمہ ڈھونڈتے ہیں میرا چشمہ کدھر گیا، رکھا آپ نے ماتھے پہ، جیب کے اندر بائک کی چابی آپ نے رکھی ہے اور آپ تلاش کرتے ہیں۔ تو علم تو ہے مگر کسی چیز میں آپ ایسے منہمک ہو گئے، ایسے ڈوب گئے گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں، کسی سے ملاقات کرنے میں، کہ آپ کی توجہ علم ہونے کے بعد اس چیز سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، چشمہ تو آپ ہی نے ماتھے پہ رکھا، چابی تو آپ ہی نے جیب میں رکھی، بلا تمثیل۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی یہ کی جاتی ہے کہ اگر بدر کا انجام پتہ ہوتا، احد کا انجام پتہ ہوتا، یا پھر معاذ اللہ امام علی مقام کے علم کی نفی کی جاتی ہے کہ کربلا کا انجام پتہ ہوتا تو وہ نہ جاتے، تو یاد رکھیں انجام تو پہلے ہی بیان کر چکا ان کے نانا نے۔ لیکن ایک تو یہ کہ الہی جلووں کی تجلیوں میں یوں گم ہے اور شوق شہادت کے جذبات اس طریقے سے کشاں کشاں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ جو علوم دیے گئے تھے اس کی طرف سے نتائج کے حوالے سے توجہ ہٹ گئی تھی۔ تو اس طرح سے یہ کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کیوں ہوتا، ویسا ہو، تو اپنے حال پر بزرگوں کو قیاس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتا، اس لیے کہ آسمان آسمان ہے، زمین زمین ہے، عرش عرش ہے، فرش فرش ہے۔ اس لیے ہمیں ان بزرگوں کے معاملات میں بہت محتاط گفتگو کرنا چاہیے۔ تو امام پاک علیہ جدی علیہ السلام نے خطوط آتے رہے، آپ نے فیصلہ فرمایا۔ تقریباً ایک محتاط اکثر اہل سنت کے مورخین جس پر اتفاق کرتے ہیں، کم سے کم ان خطوط کی تعداد 150 بتائی جاتی ہے کہ 150 خطوط جو ہے وہ انہوں نے بھیجے۔ امام پاک نے مکہ شریف سے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اکابر اصحاب میں سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین جن کو کہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ آ کر کے عرض کیا کہ امام اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ آپ غور فرمائیں، صحابہ میں بھی ابن عباس جیسی ہستی جس کو رسول اللہ نے حبر الامہ اور رئیس المفسرین بنایا ہو، اور جن کے لیے دعا کی ہو کہ اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا تفقہ عطا فرما، وہ کہہ رہے، ان کا کہنا یہ مولا حسین آپ جیسی ہستی اس وقت پوری دنیا میں روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، آپ سب سے بہتر ہیں، اور اس وقت رسول اللہ کے سگا نواسا زمین کے اوپر آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ اس امت کا سہارا ہیں، اس امت کا چراغ ہیں، ہمارے لیے مینار نور ہے، ہمارے لیے مرکزوں کا عقیدتوں کا مرکز ہے، آپ نہ جائیں، آپ کو میں نہیں جانے دوں گا۔ امام پاک علیہ جدی علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ ان کی تحریر دیکھیں، ان کے خطوط دیکھیں، یہ کہتے ہیں اخیر میں یہاں
یہاں تک کہتے ہیں کہ امام اگر آپ نہ آئے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ہم مجبوراً یزید کی بیعت کریں گے، اور جب اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن تو ہم یہ کہہ دیں گے مولا ہم تو دین بچانے کے لیے تیرے نبی کے نواسے کو پکارتے تھے مگر وہ نہ آئے، تو میرے لیے عذر کیا ہوگا؟ تو ایک مشورے پر بات طے کی گئی کہ کوفی جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، دھوکے باز ہیں، منافقت رکھتے ہیں اپنی طبیعت کے اندر، تو آپ ایک کام کریں کہ اپنے کسی معتمد خاص کو بھیجیں، وہ جائیں اور حالات کا جائزہ لے کر کے آپ کو بتائیں۔ تو امام پاک اعلیٰ جدی علیہ السلام نے اپنے چچا زاد حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہماری کتابوں کے اندر ہم اگر صدر الافاضل کی تحقیق پر اعتماد کریں، علامہ ارشد القادری کی تحقیق پر اعتماد کریں، اسی طریقے سے علامہ مومن شبلنجی کی تحقیق پر اعتماد کریں، تو ان جیسے لوگوں نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے 2 شہزادے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا،